السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز دوستو، سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو اپنے راستے پہ چلا دیتے ہیں یا اپنا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لنہدینہم، ضرور اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ انہیں دے دیتے ہیں. اگر عربی گرامر کے حساب سے اس لفظ کی تحقیق کریں تو اس میں بہت ساری تاکیدات ہیں. لام تاکید کا ہے، نون جمع کا ہے، نون ثقیلہ کا ہے، یعنی بہت ساری تاکیدات کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور ہم اسے اپنے راستے پر چلا دیں. مجاہدہ ہے کیا؟ مجاہدے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کی شرط رکھی کیوں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت دین کی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے راستے پر، دین کے راستے پر، جنت کے راستے پر اگر کوئی بندہ کوشش کرے گا، ہمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت تک پہنچا دیں گے، منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. یہاں بات دین کی ہو رہی ہے، لیکن اوورآل جب آپ لفظ مجاہدہ کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ مجاہدہ نہ صرف دین کی کاموں میں بلکہ دنیا کے کاموں میں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں. مثال کے طور پر بالکل آغاز میں ہم اپنے بچوں کو جب تعلیم کے راستے پر گامزن کرتے ہیں تو ان بچوں سے ہمیں مجاہدہ کروانا پڑتا ہے. بچوں کی طبیعت کبھی بھی نہیں مانتی کہ وہ صبح اسکول کے لیے اٹھے، انہیں تیار کیا جائے، ان کے جسموں پہ پانی لگایا جائے اور انہیں بیگ باندھے جائے، انہیں پابند کیا جائے کہ اسکول میں تم نے صبح 8 سے لے کر 12 بجے تک ٹائم گزارنا ہے اور تمہیں روز اس کی پابندی کرنی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں بچے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے رونے دھونے کو برداشت کر لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، تمہارا رونا دھونا ہے، لیکن تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم مجاہدہ کرو. یہ مجاہدہ ہم زبردستی کرواتے ہیں اپنے بچوں سے. یہ مثال اپنے بچوں پہ بھی فٹ ہے. اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، اگر کوئی شخص روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو انسانی طبیعت یہی چاہتی ہے کہ گھر میں سویا رہے، کوئی اس کے مزاج کے خلاف اس کی طبیعت پر بھاری پڑنا. انسانی طبیعت یہی چاہتی ہے کہ وہ گھر پر سویا رہے، آرام کرتا رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی کوشش کے ساتھ باندھ دیا ہے. اگر جاب کرتا ہے تو صبح اس کو اٹھنا پڑے گا. اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو صبح اس کو اٹھنا پڑے گا، اپنے آرام کو قربان کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اپنے طبیعت کے خلاف اسے چلنا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا. تو دنیا کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کو شرط قرار دے دی ہے.
دنیا بھی آپ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں کر سکتے۔ دین تو دین ہے، اور دین تو پھر جنت کا راستہ ہے، اس کے لیے تو مجاہدہ ہے ہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تین قسم کے عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم ہے کہ جہاں طبیعت کے خلاف کچھ نہیں، جہاں مزاج کے خلاف کچھ نہیں، جہاں آپ کے نفس کے اوپر شاق اور سختی کوئی نہیں ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں سکھ ہی سکھ ہے، وہاں عافیت ہی عافیت ہے، بلکہ جو من میں آیا وہ پورا ہو گیا۔ اور اس عالم کا نام جنت ہے، کہ وہاں پر آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی، وہاں آپ کو مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا، وہاں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ ایسا عالم ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک جنتی کے دل میں انار کا جو رس ہے، جوس ہے، اس کے پینے کی خواہش پیدا ہوئی، تو اس خواہش کے ساتھ ہی انار کا درخت بھی حاضر ہو جائے گا، اس کے پھل بھی گر جائیں گے، وہ چھل بھی جائیں گے، اور اسی کے سامنے اس کا مکمل جوس تیار ہو کے پیش ہو جائے گا، صرف خیال گزرنے کے ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ ہم سب کے لیے مقدر کرے۔ تو ایک یہ عالم ہے کہ یہاں پر آپ کے مزاج کے خلاف کچھ نہیں ہے، اور ایک اور عالم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے کہ وہاں دکھ ہی دکھ ہے، درد ہی درد ہے، وہاں پہ ہر لمحہ آپ کی مزاج کے خلاف ہو، آپ کے نفس کے اوپر مشقت ہی مشقت ہے، وہاں کرب ہی کرب ہے، درد ہی درد ہے، اور اس عالم کا نام جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تیسرا عالم ہے اس کائنات میں کہ وہاں اللہ رب العزت نے اگر دکھ رکھا ہے تو اس کے ساتھ سکھ ہے، وہاں اگر غم ہے تو اس کے ساتھ خوشی ہے، یا اگر راحت ہے تو راحت کے ساتھ دکھ کا کانٹا لگا ہوا ہے، اگر صحت ہے تو صحت کے ساتھ مرض کا کانٹا لگا ہوا ہے، اور اگر مرض ہے تو اس کے ساتھ صحت ہے۔ اسی طرح اگر مالداری ہے تو اس کے ساتھ غربت بھی ہے، اگر غربت ہے تو اس کے ساتھ مالداری کا اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت رکھی ہے۔ اور اس عالم کا نام یہ دنیا ہے جس میں میں اور آپ بس رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان کی جتنی بھی مناصب ہے، جو بھی اسٹیٹس ہے، کسی بھی اسٹیٹس پر ہے، چاہے وہ غریب سے غریب بندہ ہے اور چاہے وہ امیر سے امیر تر آدمی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہاں کے غموں سے بچا ہوا ہوں، یا مجھ پر غم آ نہیں سکتا، یا مجھ پر غم آیا نہیں، یا میرے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا نہیں، یا میرے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ایسے سے بادشاہ ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دنیا کا مزاج ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس بنگلے ہیں، آپ کے پاس کوٹیاں ہیں، راحت کے ہزاروں سامان ہیں، لیکن دعویٰ نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو سکتا، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ آپ کے اوپر غم نہیں آ سکتا۔ بہت کچھ کر لیں گے آپ، بہت وسائل پیدا کر لیں گے، لیکن غم کے جھلکیوں سے بچے ہوئے آپ نہیں ہیں۔ آپ درد کے غموں سے، تکالیف کی جھلکیوں سے آپ بچے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ غم اور دکھ یہ بھی انسان کے اوپر ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے اوپر غم آیا تو ضروری نہیں کہ ساری زندگی اس کے اوپر یہ غم رہے گا، غم کا اثر آپ کے اوپر مہینہ ہو سکتا ہے، ہفتہ ہو سکتا ہے، سال ہو سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس دنیا کا مزاج ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس دنیا میں آپ کے مزاج کے خلاف کام ہونے ہی ہے، مشقت آنی ہی ہے، نفس کے اوپر شاک شدہ چیزیں آنی ہی ہے، تو پھر دو طریقے ہیں کہ جب آپ کے مزاج کے خلاف کام ہو رہے ہیں، آپ کے نفس کے خلاف کام ہو رہے ہیں، آپ کے مزاج کے خلاف کام ہو رہے ہیں، تو پھر تو یہ مشقت برداشت کر کے آپ اللہ کی رضا کو لے لیں،
یا یہ کہ آپ یہ مشقت بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ کے نفس کے خلاف معاملات بھی ہو رہے ہیں، آپ درد بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن نتیجے میں ملنا کچھ نہیں ہے آپ کو. تو عقل مندی کس میں ہوئی، بہتری کس میں ہوئی کہ اس دنیا میں رہ کر ہم درد برداشت کریں، غم برداشت کریں، لیکن نتیجے میں ہمیں جنت مل جائے، نتیجے میں ہمیں روحانیت مل جائے، اور نتیجے میں ہمیں اللہ کی رضا مل جائے. بہتری کس میں ہوئی؟ بہتری اسی میں ہوئی کہ وہ غم، وہ دکھ، وہ درد، وہ نفس کے خلاف امور کہ ہم اپنے اوپر لیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی رضا مل جائے. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ فجر کا ٹائم ہے، اذان ہوئی، اذان آپ نے سنی بھی، لیکن طبیعت نہیں چاہتی کہ آرام دہ بستر کو چھوڑا جائے. ہر انسان ایسا ہی ہے، جب وہ آرام کر رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے آرام میں خلل پڑے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، ورنہ اکثریت ایسی ہی ہے. اللہ نے مزاج ایسے بنایا ہوئے کہ جب آپ خوب آرام کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو کسی کی طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے آرام میں خلل ڈالے اور اٹھ جائے. اذان پڑھ رہی لیکن طبیعت میں بھاری پڑے، کون اٹھے، کون پانی سے وضو کرے، کون مسجد کی طرف چل پڑے، کون صبح صبح نماز پڑھے، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے. سینکڑوں قسم کے دل میں خیالات آتے ہیں. لیکن ذرا سوچیے، اس دنیا میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، سکون کی نیند میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی دروازہ کٹکھٹاتا ہے یا فون کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ ایسی کوئی خبر آپ کو سنا دیتا ہے کہ آپ کو لا محالہ اپنا آرام چھوڑنا ہوتا ہے. کوئی خدا نہ خواستہ حادثے کی خبر آتی ہے، کوئی غم کی خبر آتی ہے، کوئی کاروبار میں نقصان کی خبر آتی ہے، تو انسان چونکتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، کون سا آرام، کدھر کا آرام، کیسا آرام، چھوڑو آرام کو، اس معاملے کے حل کی طرف دوڑ پڑے آپ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا میں جتنے بھی ایسے امور آتے ہیں جس میں ہمیں اپنے آرام میں خلل ڈالنا پڑتا ہے، تو ہمیں اپنے نفس کو یہ نقطہ سمجھانا پڑے گا کہ بھئی یہاں پر تو آزاد نہیں ہے، تو یہاں من چاہی زندگی گزار نہیں سکتا. اگر تم یہ کہو کہ میں من چاہی زندگی گزاروں گا تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر اصل کنٹرول اللہ رب العزت کا ہے، اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اور ہر فرد اللہ کے کنٹرول میں ہے. جب اللہ کے کنٹرول میں ہے اور یہاں کے غموں، یہاں کے دکھوں اور آپ کا نفس یہ آرام کا خوگر ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پر یہ جھلکی آنی ہے، تو ہمیں اپنے نفس کو یہ نقطہ سمجھانا پڑے گا کہ وہ امور کہ جب تیری طبیعت پر شاق آ رہا ہوتا ہے، تکلیف آ رہی ہوتی اور دعوت اللہ کی طرف سے ہو، جب داعی اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اللہ کی رضا کی طرف بلا رہا ہو، حی علی الصلاح کہہ رہا ہو، حی علی الفلاح کہہ رہا ہو، تو پھر کیوں نہ میں تھوڑا سا مشقت کر کے اللہ کی رضا کی طرف آگے بڑھوں. تو نفس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بھئی تکلیف تو ویسے بھی آنی ہے، چلو آج نہیں کل آنی ہے، کل نہیں پرسوں آنی ہے، اور مجھے اس دنیا کے لیے اور ایسی تکلیف کہ جس میں مجھے ملنا کچھ نہیں ہے، وہ میری دنیاوی ضرورت ہے، مجھے بھاگنا پڑے گا، اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، لیکن ایسی تکلیف کہ جس میں مجھے خالصتاً اللہ کی رضا ملے، اللہ کی طرف سے معیت ملے، اللہ کی طرف سے نصرت ملے، اللہ کی طرف سے خیر ملے، اللہ کی طرف سے مجھے برکت ملے، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی آواز کے اوپر لبیک کہیں، کیوں نہ ہم حی علی الصلاح پر لبیک کہیں، کیوں نہ ہم حی علی الفلاح پر لبیک کہیں. اور آپ ذرا تصور کیجئے، اہل اللہ ایک مثال سے یہ بات اس طرح بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ انسان اور اس کا مزاج یہ بڑے مفادات کا خوگر ہے. جب مفاد کی بات آتی ہے تو یہ آرام ورام سارا پھینک دیتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ذرا یہ نقطہ بھی سمجھائیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں کہ جب آپ کے اوپر آرام ہوتا ہے، آپ کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، آپ اپنے مزاج اور نفس کے خلاف کوئی کام نہیں کر پا رہے، ذرا تصور کیجئے. اور ہر شخص اپنے آپ سے ذرا سوال کرے کہ اسی مرحلے پر کہ جب آپ اپنے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتے، آپ اپنے نفس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے، ذرا تصور کیجئے اور سوال کیجئے کہ اگر اسی وقت سربراہ مملکت کی طرف سے آپ کو ٹیلی فون کال آ جائے یا دروازے پر دستک آ جائے
کہ سربراہ مملکت ابھی آپ کو بلا رہے ہیں اور بڑے اعزاز اور اکرام سے آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیز دوستو، کون سا بیوقوف اور احمق شخص ہوگا کہ اس موقع کو ضائع کر دے؟ فوراً وہ آرام کو چھوڑ دے گا. بھائی کون سا آرام، کون سی طبیعت کی خلاف ورزی، کون سا نفس پر مشقت، اٹھے بھائی یہ موقع تو ملتے ہی نہیں ہے. سربراہ مملکت کی جانب سے میرا نام لے کر یہ لیٹر آیا، یہ خط آیا، ابھی بلا رہے ہیں، کون سی جگہ پہ بلا رہے ہیں، میرا اعزاز کیا جا رہا ہے، تو فوراً وہ حاضر ہو جائے گا. کیوں کہ ہمارے دل میں سربراہ مملکت کی قدر ہے اور اس کی طرف سے جو انعام ملنے جا رہا ہے اس کی قدر ہے، منزلت ہے. تو اس کے لیے دنیا کے ساری آرام کو، سارے آرائشوں کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور ہم آگے چل پڑے. تو ذرا تصور کیجئے کہ جو سربراہوں کا سربراہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جب تمہیں پکار کر کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کھڑے ہونے کے بدلے میں تمہیں عزت دوں گا، میں تجھے رفعت دوں گا، میں تجھے دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازوں گا، کامرانیوں سے نوازوں گا، جب اس کے بلاوے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے دل میں وہ احساس کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. دین کے معاملے میں ہمت دکھاؤ گے، کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین کو آسان کر دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ضرور بھی ضرور میں اپنا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا. اور بزرگ دین پر چلنے کے حوالے سے یہ مثال بھی دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو گے، تبصرہ کرو گے کہ کون اٹھے، کون کوشش کرے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ نفس ہمیشہ آپ کو الجھائے رکھتا ہے. اور مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بڑی لمبی سڑک ہے اور اس کے دونوں اطراف پہ درخت لگے ہوئے ہیں. تو اگر دور سے اس راستے کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آگے راستہ بند ہے. یا لمبی سڑک پر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں، دونوں اطراف پہ درخت ہوتے ہیں، تو دور سے یوں محسوس ہوتا ہے، جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپس میں یہ درخت مل گئے ہیں اور راستہ بند ہے. تو اگر کوئی بیوقوف اور احمق شخص کہے کہ بھئی راستہ بند ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے جانے کا، تو یہ اس راستے کو کبھی بھی قطع نہیں کر سکتا، اس سفر کو کبھی بھی طے نہیں کر سکتا. لیکن جس شخص نے ہمت کی وہ چل پڑا، اس نے کوشش کی، اپنے مزاج کے خلاف چل پڑا، اس کی عقل نے بہت ساری باتیں اس کو کی، لیکن اس نے کوشش کی، ہمت کی، چل پڑا، تو جیسے جیسے وہ چلتا جائے گا راستہ کھلتا جائے گا اور بالآخر اس راستے کو طے کر لے گا. اللہ رب العزت یہی نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ تم کوشش تو کرو، ہمت تو کرو، اور جب تم ہمت کرو گے، کوشش کرو گے اور دین کے راستے پر ایک دفعہ چل پڑو گے تو اللہ تعالیٰ یہ پورا دین تمہارے لیے آسان کر دے گی. یہ معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے، یا صرف روزے کا نہیں ہے، یا صرف زکوٰۃ یا صدقات یا کسی حج وغیرہ یا جہاد کا نہیں ہے. جتنے بھی دین کے شعبے جب آپ اس میں ہمت دکھاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ مل جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں مل جاتا ہوں، اور اس راستے پر تم اکیلے نہیں ہو. اس راستے پر انبیاء ہیں، اس راستے پر اتقیاء ہیں، اس راستے پر اصفیاء ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں محسنین کہا کہ تم محسنین کے راستے پر ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان محسنین کے ساتھ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.